السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن یوم عرفہ اور تکبیرات کی فضیلت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ آج ہم ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کے فضائل، یوم عرفہ کی عظمت، تکبیرات، قربانی اور ان مبارک ایام میں کیے جانے والے اعمال کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ یہ وہ دن ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے سال کے سب سے افضل دنوں میں شامل فرمایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کیے گئے اعمال جتنے محبوب ہیں اتنے کسی اور دنوں کے اعمال محبوب نہیں۔ یہ صحیح بخاری سے حدیث شریف ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا جہاد بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہاد بھی نہیں سوائے اس شخص کے جو اپنی جان اور مال لے کر نکلے اور کچھ واپس نہ لائے۔ سوچئے، جن اعمال کو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پسند کرتا ہے وہ یہی دن ہے۔ اس لیے مومن کو چاہیے کہ ان دنوں کی قدر کرے اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرے۔ ان دنوں میں کیا اعمال کرنے چاہیے؟ کثرت سے تکبیرات پڑھنا۔ ذوالحجہ کے ابتدائی دنوں میں اللہ کا ذکر، تکبیر، تہلیل اور تحمید کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بازاروں میں بلند آواز تکبیرات پڑھتے تھے اور لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیر کہنا شروع کر دیتے تھے۔ ہمیں بھی اپنے گھر میں تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مشہور تکبیر یہ ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان دنوں میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کا خوب اہتمام کریں۔ 2 روزوں کا اہتمام کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذوالحجہ کے ابتدائی 9 دنوں کے روزے رکھا کرتے تھے۔ خاص طور پر 9 ذوالحجہ یعنی یوم عرفہ کا روزہ بہت عظیم فضیلت رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ ایک پچھلے اور ایک آنے والے سال کے گناہ کا کفارہ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی صحیح مسلم سے حدیث شریف مروی ہے۔ البتہ جو لوگ حج پر ہوں ان کے لیے عرفہ کے دن روزہ رکھنا مسنون نہیں۔ 3 یوم عرفہ کی عظمت۔ یوم عرفہ سال کا عظیم ترین دنوں میں سے ایک دن ہے۔ اس دن حاجی میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے دعائیں کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ لوگ جس دن جہنم سے آزاد کیے جائیں گے وہ یوم عرفہ کا دن ہوگا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
عرفہ کے دن فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ایک ایسا دن ہے جس میں دعائیں قبول کی جاتی ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں اور اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ نمبر 4، نفل نماز اور قرآن کی تلاوت۔ ان دنوں میں فرض نمازوں کے ساتھ نفل نمازوں کا بھی خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کی عبادت کرنی چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت کریں کیونکہ قرآن کا ہر حرف نیکی ہے اور ان دنوں میں نیکیوں کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 5 پہ ہے صدقات اور خیرات۔ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ ذوالحجہ کے ان بابرکت دنوں میں صدقہ کرنا بہت افضل عمل ہے۔ کسی غریب کی مدد کریں، اس کو کھانا کھلائیں، یتیموں کا خیال رکھیں اور اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ قربانی کی اصل روح۔ ذوالحجہ کا سب سے بڑا عمل قربانی بھی ہے۔ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ اللہ کے حکم کے سامنے مکمل اطاعت کا اظہار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس عظیم قربانی کو قبول فرمایا اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے قربانی کو عبادت بنا دیا۔ قربانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ دین کے لیے قربانی دینی چاہیے، اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم پر قربان کرنا چاہیے۔ گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ یہ حرمت والے دن ہیں۔ جس طرح نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے اسی طرح گناہوں سے بچنے کی اہمیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ نیک کام کرنے چاہیے اور گناہوں سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ لہٰذا جھوٹ سے بچیں، غیبت سے بچیں، گانے، فلمیں اور فضولیات کو چھوڑ دیں، نمازوں کی پابندی کریں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اختتامی نصیحت، یہ دن بار بار نہیں آتے۔ بہت سے لوگ پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے جو آج ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ذی الحجہ ہماری زندگی کا آخری ذی الحجہ ہو۔ اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ اس لیے اپنے رب سے تعلق کو مضبوط کریں، سچے دل سے توبہ کریں، نیک اعمال کریں، گناہوں سے پرہیز کریں، نیکیوں میں آگے بڑھیں، اللہ کا ذکر کثرت سے کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں ذی الحجہ کے ان بابرکت دنوں کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی اور اپنی رحمت سے معاف فرمانے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین سم آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔